بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسانی زندگی کے بقا کے لیے اور اس دنیا کو تا قیامت آباد رکھنے کے لیے جو نظام اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے چلایا ہے، اس نظام کا ایک حصہ ہے نکاح، کہ نکاح کا کرنا۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک انسانی ضرورت ہے نکاح کا کرنا۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اس میں دو چیزیں، دو طرح کے خرچ اللہ نے نکاح میں رکھے ہیں۔ ایک خرچ ہے مہر کا ادا کرنا اور دوسرا خرچ ہے ولیمے کا کرنا۔ قرآن پاک میں جیسے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے محرمات کا ذکر، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ نے آگے یہی بات فرمائی کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ باقی سب عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، جن سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان تبتغوا باموالکم، کہ وہاں نکاح کے بدلے میں مال دینا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا، یعنی مہر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کو لازمی قرار دیا ہے اور مہر کو عورت کا حق بتایا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، چونکہ نکاح کے معاملے میں خاتون عورت پورے طور سے اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیتی ہے، مرد اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے مرد جو عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بدل کے طور پر، اس کے معاوضے کے طور پر اللہ جل شانہ نے مہر کی ادائیگی کو لازم قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بچیوں کے نکاح کیے، اور بے شمار صحابہ کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ہیں۔ شریعت نے خاص طور سے احناف نے بِأَمْوَالِكُمْ کے لفظ کو سامنے رکھ کر یہ طے کیا ہے کہ پیسہ ہی دینا چاہیے، مال دے، یعنی پیسہ دے، کوئی ایسی چیز جو سامان بنتی ہو اور جو چیز قیمت والی ہو، ایسی چیز ادا کریں۔ شوافے وغیرہ کے پاس خدمتیں بھی دے سکتے ہیں، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا دیا بیوی کو، یا بیوی کی 1 سال تک خدمت کر دی، یہ بھی ان کے پاس مہر بن سکتا ہے۔ احناف کے پاس یہ سب چیزیں مہر نہیں بن سکتی۔ احناف نے تاکید کے ساتھ میں کہا ہے کہ قرآن نے بِأَمْوَالِكُمْ مال ہونا چاہیے، تو مال کو طے کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمْ وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمْ، کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا ہے۔ 10 درہم یہ جو ہے مہر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے ہمارے ہاں، جس کو ہم 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں، جو تقریباً 613 یا 614 گرام کے اعتبار سے چاندی ہوتی ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم ہوتی تھی. 200 درہم کو 52.5 تولہ میں لایا گیا، اور آج اگر وہ گرام کے حساب سے پیش کیا جائے تو وہ تقریباً 613 کچھ آگے پیچھے گرام ہوتے ہیں. تو 613 200 درہم کا گویا حساب ہے، اور اس کی قیمت تقریباً آج کل 40 سے 50 ہزار کے آس پاس ہوتی ہے. تو ایک درہم وہ 250 روپے کا ہوتا ہے، اور 10 درہم گویا کم سے کم 2500 روپے کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ 2500 روپے کم سے کم مہر ہونا چاہیے. 2500 روپے سے کم کا کوئی مہر نہیں ہو سکتا. شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ 2500 روپے سے کم کوئی مہر ادا کیا جائے. مہر کے بڑھا کر دینے میں ایک بات جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اور معاشرے میں یہ چیز جڑ پکڑ رہی ہے کہ مہر کے طے کرنے کے معاملے میں لڑکے والے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. لڑکے والے اپنی طرف سے سناتے ہیں کہ ہم اتنا مہر دیں گے، حالانکہ مہر کی تعیین، مہر فکس کرنے کا حق، مہر کی تعیین کا حق لڑکے والوں کو نہیں ہے، یہ لڑکی والوں کا حق ہے کہ لڑکی کے گھرانے خاندان کے اعتبار سے مہر طے کیا جانا چاہیے کہ لڑکی کا گھرانہ، لڑکی کا خاندان، ان کے گھرانے میں کیا مہر چلتا ہے. ان کے گھرانے میں کا مطلب فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گھر یعنی لڑکی کی پھوپھو کو کیا مہر دیا گیا، یا لڑکی کے والد کے پھوپھو کو کیا مہر دیا گیا. اس لیے کہ لڑکی کی پھوپھو یہ دادیال کے خاندان کی ہے، باپ کے گھرانے کی ہے، تو ان کا جو مہر ہوتا ہے اس مہر کے اعتبار سے لڑکی کا مہر متعین کیا جاتا ہے. اور مہر کی تعیین کا حق لڑکی والوں کو ہے. آج کل چونکہ جو بھی لینے کا معاملہ ہوتا ہے اس سارے معاملات میں لڑکے والے ہی خود ہی فیصلہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ اور یہ. اس کی پوری فہرست بھی ان کی طرف سے تیار ہوتی ہے. اور لڑکی والوں کو جو دینا چاہیے کم از کم اس معاملے میں بھی ان کو آزاد رکھا جائے کہ وہ اپنا مطالبہ کریں کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، بجائے اس میں ان کو آزاد رکھنے کے وہاں بھی قید و پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اتنا مہر ادا کریں گے. حالانکہ لڑکی کے مہر کے ادا کرنے کا حق وہ لڑکی والوں کے پاس تعیین کا حق ہے کہ وہ متعین کریں کہ ہمارے گھر خاندان کا اتنا مہر ہے، یہ مہر ہمیں ادا کیا جانا چاہیے. مہر کی ادائیگی میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تساہل ہے، انتہائی لاپرواہی ہے. جن کے نکاح ہو چکے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے، یہیں ہمارے اس مجمع میں دریافت کیا جائے کہ کتنوں نے مہر ادا کر دیا ہے، تو بات صاف ہو جائے گی کہ ہم میں سے شاید بہت ساروں نے مہر ادا ہی نہیں کیا، چونکہ مہر کی ادائیگی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے. مہر کب یاد آتا ہے؟ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے بزرگوں کو یاد آتا ہے. خامخواہ زبردستی اس بچی کو، لڑکی کو، دلہن کو اور اس خاتون کو، اس روتی ہوئی بلبلاتی ہوئی خاتون کو پکڑ کر جنازے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ایک ماں سے زبردستی کہتے ہیں کہ دودھ بخش دو، اور دوسرے بیوی سے زبردستی کہتے ہیں کہ مہر بخش دو. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. دودھ بخشنے کا سوال ہی نہیں ہے. دودھ ماں کا نہیں تھا جو بخش دیں، دودھ تو اللہ کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا تھا. وہ ایک خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے موقع پر جاری کیا تھا، اور ماں نے بچے کو دودھ پلا کر اس کے اوپر احسان کیا. لیکن اس دودھ کے بخشنے کی یا بخشوانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ خامخواہ کی ایک رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہے. اس طرح کی بیہودہ رسموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور مہر بخشوانے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے جب نکاح کیا گیا. ایک عمر ہوتی ہے جس میں نکاح ہوتا ہے، تو ایک رشتہ بنا، موت پر وہ رشتہ مکمل ہو جاتا ہے، موت پر وہ رشتہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب وہ رشتہ مکمل ہو گیا
تو اب مہر تو مؤکد ہو گیا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، اس کو معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے معافی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ مردوں کو اپنے طور سے مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جذبہ پیدا ہوا، حضرت عمر کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبوں میں فرمانے لگے کہ زیادہ مہر مت باندھو، چونکہ حالات جب بدلتے ہیں تو حالات کی تبدیلی میں کچھ چیزیں دکھاوے کی، نمائش کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نمائشی چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، اس کے معاشرے کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ بات آئی ہو اور آج کے زمانے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نمائشی چیزیں، بہت ساری چیزیں نمائشی ہیں، لوگ صرف نمائش کو ہی پسند کرتے ہیں، اور یہ نمائش پر ہی سب سے زیادہ آدمی توجہ دیتا ہے۔ تو مہر میں بھی نمائش کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ دکھاوے کا مہر دینا تو ہے نہیں، دینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، صرف مہر جب لکھوایا جائے اور جب نکاح کے موقع پر مہر کہلوایا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، تو اس موقع پر مہر کی مقدار زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے یہ جو مہر کی مقدار ہے اس مقدار کی زیادتی کو سن کر لوگ متاثر ہوں، اتنا بڑا مہر دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں چرچا میں آئیں، اس لیے لوگ نمائشی مہر بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی شاید ایسا ہو گیا تھا یا پتہ نہیں کیا بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاکید کے ساتھ خطبوں میں فرمانے لگے کہ مہر زیادہ مت باندھنا، اور سنو اگر زیادہ مہر باندھنا کوئی عزت کی، شرافت کی، کوئی احترام کی، کوئی وقار کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاحوں میں زیادہ مہر باندھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بچیوں کی شادیاں کی، اللہ کے رسول اپنی بچیوں کا نکاح بچیوں کے مہر میں زیادہ سے زیادہ مہر باندھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نہیں باندھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر، جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، وہ چاندی کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے 1.5 kg 300 گرام، یعنی 1 kg 800 گرام اور 900 ملی گرام کا بنتا ہے۔ 1 kg 800 گرام اور 900 ملی گرام کا بنتا ہے، اور اس کی قیمت آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے، 1.5 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے، یا 1.5 لاکھ سے تھوڑی سی کم ہوگی۔ 70 پر 2000، 72,250 روپے آج 1 kg چاندی کی قیمت ہے۔ آج کے دن 72,250 روپے چاندی کی قیمت ہے۔ اس اعتبار سے 1.5 لاکھ کے قریب یا 1,30,35,000 روپے مہر فاطمی بنتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تاکید میں کہہ رہے تھے کہ یہ مہر فاطمی کی جو مقدار ہے اس مقدار سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نہیں باندھا، اس وجہ سے زیادہ لمبا اور بڑا مہر مت باندھو، دینے کا تو ارادہ نہیں، لیکن صرف لوگوں میں چرچے اور نمائش کے لیے اس طرح کے مہر باندھتے ہو، مہر کم باندھو لیکن ادا کرو۔ یہ حضرت عمر نے تاکید کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاکید، جمعہ کے خطبے ہوتے تھے، جمعہ کے خطبوں میں بات ہوئی تو ایک خاتون کو، ایک عورت کو بات پہنچی، صحابیہ نے سنا تو وہ سیدھے حضرت عمر کے پاس آ گئی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں حضرت عمر نے خطبہ دیا تو دوران خطبہ وہ خاتون کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر جن کا دبدبہ، جن کا روب اور جن کا ماشاءاللہ جلال ایسا تھا کہ آدھی دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اثر پڑتا تھا اور لوگ آپ سے مرعوب ہوتے تھے، لیکن ایک صحابیہ خاتون دین کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں عمر کے روب و دبدبے کے سامنے مرعوب نہیں ہوئی، متاثر نہیں ہوئی، وہ خاتون کھڑی ہو گئی۔
بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوران خطبہ، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے بعد کسی اور موقع پر وہ خاتون حضرت عمر کے پاس آئیں اور حضرت عمر سے آ کے کہا کہ قرآن تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ چاہے جتنا مہر باندھو، قنطار، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے اس کو خزانہ بھی دے دیا ہو، بہت بڑی مقدار بھی دے دی ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اس میں سے تھوڑا سا بھی واپس نہ لینا، کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، نکاح ہوا اور مہر طے ہوا، نکاح کے بعد مہر طے ہونے کے بعد رشتے میں کچھ معاملات میں گڑبڑ ہو گئی، اب اس معاملات کی خرابی اور بگاڑ کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے اور تم اس بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو جس خاتون کا تمہارے سے نکاح ہوا اس کو جو مہر طے کیا گیا اس مہر میں سے فلا تأخذوا منہ شیئا، ایک رتی برابر، ایک روپیہ بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو۔ یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ عورت کا حق ہے۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن نے لفظ قنطار لیا ہے۔ قنطار کے معنی خزانہ، بہت بڑا حصہ۔ تو اس خاتون نے آ کے کہا، آپ کہتے ہو 4000 سے زیادہ نہیں، 400 درہم سے زیادہ نہیں باندھ سکتے، جبکہ قرآن اور اللہ قنطار کہہ رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق پر لات مارنے والے، ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ جب قرآن اجازت دے رہا، اللہ اجازت دے رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مقدار مہر کم ہونا چاہیے، مہر کی مقدار کو کم کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے اس کے بعد کہا، اللہم غفرا، پروردگار معافی مانگتا ہوں۔ او جی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے قرآن سمجھا، لیکن حضرت عمر کا جملہ ہے کلہم افقہ من عمر، کہ ایک عمر ہی نہ سمجھ ہے، باقی سب کے سب قرآن سمجھنے والے ہیں۔ کیسی عاجزی ہے، تواضع ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کان وقافا عند القرآن عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت سنا دی جاتی، حضرت عمر اس لکیر کے آگے نہیں بڑھتے تھے، بالکل اپنے آپ کو روک لیتے، پورے طور سے اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوری قوت سے کہا، نہیں، میری بات صحیح نہیں ہے، قرآن جو کہہ رہا وہ صحیح ہے کہ عورت کو مہر میں بڑی سے بڑی رقم دی جا سکتی ہے اور دینا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 400 درہم کا مطلب آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً جو ہے 80-90 ہزار روپے یہ عام طور سے گویا مہر باندھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا مہر باندھنا چاہیے، لیکن چونکہ معاملہ لڑکے والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جی، تو وہاں جوڑے کی رقم تو ماشاءاللہ لاکھوں میں طے ہوتی ہے، اور مہر کی رقم طے کرنے میں جی اللہ معاف فرمائے پوری بخیلی دکھائی جاتی ہے اور پوری کنجوسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم مہر میں طے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جوڑے جہیز اس میں بہت وسعت اور ماشاءاللہ وہاں پوری سخاوت دکھائی جاتی ہے کہ لینے کا معاملہ ہے تو لینے میں تو ماشاءاللہ ہاتھ کشادہ فراغ دست ہو اور دینے میں ہاتھ تنگ ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے مہر کی ادائیگی میں گنجائش رکھی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عورت کے گھر اور خاندان کا حق ہے، اس عورت کے گھر اور خاندان کے حق کو مرد یعنی لڑکے والوں کو اچھکنا نہیں چاہیے، اس کو اوور ٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا خرچ ہے نکاح کے معاملے میں ولیمے کا۔ ولیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اور 11 نکاحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نکاح میں ولیمہ کیا ہے، ہر نکاح میں رسول اللہ کا ولیمہ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد بھی ولیمہ ہوا ہے، حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد، حضرت سودا سے نکاح کے بعد، یہ جتنے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تمام نکاحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کیا ہے۔ اور ایک ولیمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، اس نکاح میں جو ولیمہ ہوا وہ سب سے زیادہ کشادہ، سب سے زیادہ بہترین ولیمہ ہوا ہے۔ اور وہ ولیمہ بھی کیسا ہوا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، مدینہ پاک کی ایک خاتون ہے حضرت ام سلیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، امام حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، جی انس ابن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم ان کا نام ہے، بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی زیرک خاتون تھی اور بہت ہی موقع شناس خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ سمجھیں اس عورت کی زیرکی، اس عورت کی سمجھداری کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک کم عمر بچے کی ضرورت پیش آئے گی اور آپ کس کو ادھر ادھر تلاش کرتے پھریں گے، یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، جب تک آپ ہیں یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا حضرت انس کو، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہر لمحے ساتھ رہتے تھے اور ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بچوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ بچوں کا سارا کام حضرت انس کرتے تھے۔ چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، حضرت انس نے اپنے 10 سالہ تجربہ، 10 سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال کی عمر سے جوان ہو گئے، 20 سال کے جوان ہوئے، تو یہ پورے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس اپنی خدمت کا وہ نظام بتاتے ہیں، اپنا تجربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10 سال کا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پورے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، کوئی کام بتاتے تو حضرت انس وہ کام کرنے کے لیے نکلتے، راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تو کام بھول جاتے، کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دے کے بھیجا ہے تو آپ انتظار میں ہیں کہ شاید وہ کسی کو بلانا ہے یا کچھ لانا ہے، کچھ دینا ہے، آپ انتظار میں ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، انس نہیں آئے تو رسول اللہ باہر آ کے دیکھتے تو بچہ کھیل رہا ہے۔ اب اس کو متوجہ کر کے کہتے کہ جاؤ، میں نے جو کام کہا ہے وہ جلدی کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں پورے 10 سال کے عرصے میں نے جو کیا اس کے لیے رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، اور جو میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ پورے 10 سال میں کبھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹ کر بات نہیں فرمائی، اور 10 سال کی خدمت کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جس دعا کے نتیجے میں حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے دعا دی، اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اس کے خاندان میں برکت عطا فرما۔ تو رسول اللہ کی خدمت کی برکت سے جو اللہ کے رسول نے دعا دی، اس دعا کا اثر یہ ہوا ماشاءاللہ کہ حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، اور خاندان میں برکت کی جو دعا دی، حضرت انس خود فرماتے ہیں اخیر دور میں، اخیر عمر میں، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے 100 سے زیادہ اپنے بچوں کے بچوں کو دفن کر دیا ہے۔ 100 سے زیادہ بچے یا بچوں کے بچے، پوتے نواسے میں نے دفن کر دیے ہیں۔ مطلب 100 سے زیادہ تو وہ ہو گئے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہیں جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ اور پھر اللہ نے مال میں، دولت میں اتنی برکت دی تھی کہ عام طور سے مدینے کے لوگ یا اطراف کے لوگ کیا کرتے، حضرت انس کے مال میں مال ملا کر تجارت کرتے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ حضرت انس کے لیے اللہ کے رسول نے دعائے برکت دی ہے تو اس دعائے برکت سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو حضرت ام سلیم ان کی والدہ ہیں، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ تو حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ جل شانہ نے آسمانوں پہ کیا تھا۔ ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، ان سے نکاح ہوا تھا۔ پھر اس نکاح کے بعد جب آپس میں رشتہ استوار نہیں رہ سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا۔ اس نکاح کے موقع پر حضرت ام سلیم نے ایک خاص قسم کی دیگ کھانے کی بنا کر رسول اللہ کے ولیمے کے لیے روانہ فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہترین ولیمہ صحابہ کو کھلایا، اور کھلا کر ماشاءاللہ تمام صحابہ کو گویا خوب اچھے سے اچھا بہترین لاجواب ولیمہ رسول اللہ کا ہوا۔ دوران سفر بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، حضرت میمونہ سے مقام شریف میں نکاح ہوا، مقام شریف میں رخصتی ہوئی، مقام شریف میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، تو درمیان سفر میں کہیں نکاح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سفر میں ہی ولیمہ کیا، اور ولیمہ آپ کا ایسا ہوتا کہ صحابہ سے کہتے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ، دستر بچھایا جاتا، اس دستر پر صحابہ کے توشوں میں جو بچے کھجور یا دوسری کوئی چیز ہوتی اس کو دستر پر بچھایا جاتا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ تمہارے رسول کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ولیمے کی تاکید کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ بھی میں نے عرض کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ مدینے میں ہجرت کر کے آئے، مکے کے بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے تاجر تھے، بیپاری آدمی تھے، وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ مدینے میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا میرا گھر آپ کے لیے آدھا، میرا باغ آپ کے لیے آدھا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک آپ کے لیے میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ یہ ساری بات سعید ابن زید سے ہوئی، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا آپ کا گھر آپ کو مبارک، آپ کی بیویاں آپ کو مبارک، آپ کا باغ آپ کو مبارک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، کمانے کا ہنر مجھے آتا ہے، کمانا کیسا یہ میں جانتا ہوں، مجھے آپ صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ تو انہوں نے بازار کا راستہ بتایا۔ پہلے دن گئے، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، کوئی راس المال سرمایہ کیپٹل کچھ نہیں، خالی ہاتھ گئے، اور خالی ہاتھ جا کر ایک جگہ سے لیا دوسری جگہ بیچ دیا، جی سامان لے کے کچھ وقت لے لیا، کہا کہ یہ سامان دے دو، ابھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کی قیمت ادا کر دوں گا، جی وہ سامان لے کے دوسرے کو کسی کی بیچ دیا، اس میں کچھ نفع کمایا، پھر ان سے لے کے کسی کو بیچ دیا۔ اس طرح دن بھر کے کاروبار میں تھوڑا سا پنیر بچا، حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پنیر کما کے لائے، پھر اگلے دن گئے، پھر اگلے دن کمایا، اور کچھ دن مدینہ آ کر زیادہ دن نہیں گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مجلس میں آئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جی وہ رنگ لگا ہوا تھا، مہندی کا رنگ حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا، زردی کا رنگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پوچھا عبد الرحمن شادی ہو گئی؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا رسول اللہ ہو گیا نکاح، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا۔ ہم مدینہ پاک میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں، سب سے بڑی شخصیت کون ہے، اور وہ شخصیت ایسی نہیں ہے جن سے صرف شناسائی ہو، جان پہچان ہو، نہیں، ان پر تو جان چھڑکتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنی جان نثار کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں بتایا۔ نکاح اتنی سادی چیز ہے کہ ضرورت کا پورا کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رسول اللہ کو بھی بتائے بغیر نکاح کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چونکہ پورا خالی ہاتھ ہو گئے تھے، جی خالی ہاتھ مکے سے مدینہ آئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ رسول اللہ ضرور مہر ادا کیا ہے۔ پوچھا کتنا ادا کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وزن نوات من ذہب، کہ جی ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا میں نے دیا ہے، جی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، ماشاءاللہ کما لیا تھا انہوں نے، جی کچھ پیسہ آ گیا تھا ہاتھ میں، ہاتھ کھل گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے ان کی اس قوت، استعداد کو، استطاعت کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اولم ولو بشاتن، ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا۔ تو ولیمہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے تاکید کی ہے، اور آپ نے خود اپنے نکاحوں میں ولیمہ کیا ہے، اور حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاکید کی ہے کہ وہ بھی ولیمہ کریں، لیکن ولیمہ بھی نمائش کا نہیں ہونا چاہیے، جی نمائش کا ولیمہ پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بئس الولیمۃ، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف
جی مالداروں کو اور بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بلا کر یہ تاکید کر دی جائے کہ ویڈنگ کارڈ کے ساتھ میں آپ کو آنا ہوگا، بغیر اس کے داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف مالداروں کو دعوت دی گئی ہے، اور بغیر جی دوسروں کو اور عام لوگوں کو، غریبوں کو اور تنگ دستوں کو جس میں نہ بلایا گیا ہو، وہ ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین ولیمہ ہے جی۔ اس لیے ولیمہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ کھلانے کا موقع ہے، دل سے کھلانے کا موقع ہے، لیکن دکھاوے کا موقع نہیں ہے جی۔ ہمیشہ ہر جگہ نمائش جو ہے وہ ٹکراتی ہے، جہاں ارادے نمائش کے آتے ہیں تو پھر وہاں معاملہ جو ہے بگڑتا ہے۔ نمائش کے بغیر آدمی اگر جی اللہ کے راہ میں خوشی خوشی خرچ کرے تو اس خرچ کرنے سے منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ سامنے والوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کہ ولیمہ تو ہم کھلائیں گے لیکن آدھا خرچ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، مطلب خرچ تو لڑکی والے دے رہے ہیں اور نام اور ناک ماشاءاللہ ان کی اونچی ہو رہی ہے۔ تو سوال ہی جی گویا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ ولیمہ تو لڑکے والوں کی طرف سے کھلائے جانے والے کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو لڑکے والے کھلائیں۔ گنجائش اس کی بھی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ لڑکے والوں کی طرف سے کھلایا جانے والا کھانا ہے، وہ نکاح کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ ایک رات شب زفاف، ایک رات کے گزرنے کے بعد ولیمہ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن گنجائش اس بات کی بھی ہے کہ ایک رات کے گزرنے سے پہلے ولیمہ کرایا جائے، لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے معاشرے میں ایسی باتیں ہیں جس کو دیکھ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ادھر مہمانوں کی لائن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب ولیمہ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ادھر جی وہ خسر پھسر چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات چیت چل رہی ہے۔ تو ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اندر ہیں، ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو ولیمہ کھلائیں گے۔ دن میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلہا دلہن کو ملایا جائے اور دلہا دلہن کے ملانے کے بعد ہی ولیمے کی دعوت کھلائی جائے۔ یہ سب جی معاشرے میں پیدا ہو جانے والی برائیاں ہیں، رسوم ہیں، جن رسوم کی وجہ سے جی بے حیائیاں پنپتی ہیں، فحش اور گندگیوں کے تذکرے چلتے ہیں۔ اب بچے بڑے سب جی ایک مرد عورت کی ملاقات وہ ان کی نجی ملاقات ہے، ان کو اس طرح سے ملنا چاہیے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور یہاں پورے شادی محل میں چرچا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب وہ بےہودگیاں، بے حیائیاں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ نکاح کو بھی سادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز و طریقے پر کرنے، اور ولیمے اور مہر کو بھی